હવે આપણે આગળના કાર્યક્રમ માટે મુફ્તી સઈદ સાહેબની વિનંતી કે સ્ટેજ પર આવે અને પોતાની વાત રજૂ કરે. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ساتھیوں، یہ ہمارا پیارا وطن ہندوستان، اس پر ایک ایسا بھی وقت گزر چکا ہے جبکہ یہ دوسری قوم کا غلام تھا. ہم یہاں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے. ہمیں قانون بنانے کا حق نہیں تھا. ہمیں حکومت بنانے کا حق نہیں تھا. دوسروں کی مرضی ہم پر تھوپی جا رہی تھی. گویا ہم انسان نہیں تھے، مشین تھے. دوسروں کی مرضی کے تابع ہم چل رہے تھے. وہ ہم پر حکومت کرنے والا انگریز تھا جو یہاں تجارت کے مقصد سے یا تجارت کے بہانے سے، تجارت کے عنوان سے یہاں آیا اور آہستہ آہستہ اس نے اپنے پر پھیلائے. جب وہ تجارت کے مقصد سے یہاں آیا تو ہندوستان نے اس کو جگہ دی، اس پر احسان کیا، آگے بڑھنے کا موقع دیا، اپنا ظرف دکھایا. لیکن کمینے نے موقع دیکھ کے اس کا غلط فائدہ اٹھایا اور کیا کیا؟ یہاں پر پھیلانے شروع کیے، اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا اور یہاں کی حکومت میں مداخلت کرنا شروع کیا. اور ایک وہ وقت آیا کہ پورے ملک کا وہ حاکم بن بیٹھا اور ہم پر اس وقت جو ظلم کیا، جو ظلم ڈھائے، جو ہمیں بدتر زندگی کی طرف ہمیں دھکیل دیا، وہ سب جانتے ہیں. لیکن آج ہم آزادی کی کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. ہم آزاد ہیں. ہم خود اپنے قانون بناتے ہیں. ہمیں حکومت بنانے کا اختیار ہے. ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. یہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں مل گئی. اس کے پیچھے ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہیں. آج ہم تھوڑی سی اس پر جھلک ڈالتے ہیں. جانی قربانیاں بھی دی، مالی قربانیاں بھی دی، اپنی صلاحیتیں لگائی، اپنی زندگی ملک کی آزادی کے پیچھے انہوں نے لگا دی. 1857 سے ایک صدی پہلے سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خطرے کو بھانپ لیا تھا. نواب سراج الدولہ کو معلوم ہوا کہ اس کے ارادے صحیح نہیں ہیں. سب سے پہلے ان کا مقابلہ ہوا تھا انگریز سے. ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ان کو فتح ہوئی، انگریز ہارا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کلکتہ میں انگریز کے مقابلے میں ہار گئے اور نواب سراج الدولہ ملک کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے. اس وقت انگریز بنگال کا مالک ہو گیا، اس پر قابض ہو گیا اور وہاں سے اس نے اپنے دائرے کو وسیع کرنا شروع کیا. ان کے سامنے یعنی انگریز کے سامنے جو دوسرا بڑا پتھر تھا، بڑی چٹان تھی، وہ ٹیپو سلطان کی شکل میں تھی. ٹیپو سلطان اور ان کے والد علی حیدر، انہوں نے بھی انگریز سے بڑا مقابلہ کیا. کئی جنگیں لڑی، کئی جنگوں میں فتح بھی حق پائی اور انگریز کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیا. بڑا مقابلہ کیا، انگریز کو آگے بڑھنے نہیں دیا. لیکن وہاں بھی وہی ہوا جو بنگال میں ہوا تھا، جو نواب سراج الدولہ کے ساتھ ہوا تھا. یعنی کہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، ہار گئے. اور وہاں اس وقت پھر انگریز نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. سب سے پہلے نواب سراج الدولہ نے مقابلہ کیا، پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان اور ان کے والد نے مقابلہ کیا اور اس کے بعد یہ دو بڑی چٹانیں ہٹ گئی اور مختلف علاقوں پر انگریز نے قبضہ کر لیا اور وہی تک محدود نہیں رہے. ان کے قدم بڑھتے رہے، دائرہ وہ بڑھاتے رہے یہاں تک کہ اس ملک کی پوری حکومت پر ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا. وہ قابض ہو گئے. نام کے لیے کسی کی بھی حکومت ہو لیکن حقیقت میں ان کی حکومت یہاں پر تھی. اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان خطرات کو بھانپ لیا.
اور اپنے تحریروں کے ذریعے سے، اپنے مضامین کے ذریعے سے لوگوں کو خطرات سے آگاہ کیا۔ حضرت حجاز مقدس میں تھے، حجاز میں باہر دوسرے ملکوں سے آنے والے جو قافلے ہوا کرتے تھے ان سے حضرت ملتے تھے، ہندوستان کی صورتحال بتاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے ملک میں کیا حال ہے، ذرا ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجاز مقدس میں بیٹھے بیٹھے اس ملک کے لیے فکر مند تھے، مضامین لکھتے تھے، تحریریں لکھتے تھے، خطرات سے آگاہ کرتے تھے اور مسائل کا حل کیا ہوگا، کس صورت میں ہم اس ملک کو آزاد کر سکتے ہیں، وہ ساری باتیں حضرت نے لکھی اور اپنے بعد ایک جماعت تیار کی جو حضرت کی فکروں کی حامل تھی۔ اس میں سب سے بڑا نام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے ہی 1803 میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، ہم یہاں غلام ہو چکے ہیں، انگریز یہاں قابض ہو چکا ہے اور انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہر ایک کا فرض ہو چکا ہے، یہ حضرت نے فتویٰ دیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، جسمانی طور پر بھی حضرت پر تشدد کیا گیا، زہر دیا گیا اور اسی تشدد کے نتیجے میں حضرت کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی۔ خیر یہ مشن جاری رہا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے بعد ایسے طبقے کو تیار کیا جو اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی فکروں کو اور اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس میں دو بڑے نام ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 1857 سے پہلے کی ساری قربانیاں ہیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی، ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی۔ ان کے خلاف جو فوج تھی وہ تو تھی ہندوستان کی، لیکن وہ انگریز کی طرف سے لڑنے والی فوج تھی۔ آخرکار بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ پھر چھوٹی موٹی تحریکیں اٹھتی رہی، انگریزوں کے خلاف جھڑپیں ہوتی رہی، بالآخر 1857 میں ایک عمومی بغاوت انگریز کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام بڑے شہروں میں انگریز کے خلاف بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی، عوام، علماء، سارے کے سارے ہر طبقے کے لوگ انگریز کے خلاف کھل کر مقابلے پر آ گئے اور بڑا مقابلہ ہوا۔ تمام بڑے شہروں میں انگریز کے مقابلے میں ہندوستانیوں کا مقابلہ ہوا اور ہم نے ہندوستانیوں نے کئی جانیں قربان کی۔ وہاں پاور تھا، ہمارے پاس جان تھی، ملک کی آزادی کے لیے ہمارے پاس جانیں تھی، ہمارے مقابلے میں پاور تھا۔ ہندوستانیوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بے دریغ اپنی جانیں قربان کی۔ 1857 کی ناکامی کے بعد بکھرے ہوئے انگریز نے یہاں ہندوستان کے باشندوں پر، ہندوستانیوں پر جو ظلم کیا اس کو سن کر بھی روح کانپ جاتی ہے۔ کمزور دل والے اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ اتنی سخت ترین مظالم ہندوستانیوں پر انگریز نے ڈھائے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ آزادی کا مزہ چکھا۔ کالے پانی کی سزا ہم سب نے نام سنا ہوگا، مولانا فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا، انگریز کے خلاف جنگ کرنا فرض ہو چکا ہے۔ ان کو عدالت میں بلایا گیا اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی عدالت کہ بھی تم نے ایسا کہا تھا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ بھی ثبوت اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود اقرار کرتا ہوں کہ یہ فتویٰ میں نے مرتب کیا ہے اور میں نے سب کی دستخطیں لی ہیں۔ تو حضرت کو کالے پانی کی سزا دی گئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے کئی لوگوں کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ وہاں کیا ہوتا تھا، جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر ہندوستان کے باشندوں کو مجبور کیا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا تھا، ان سے بیگار لیا جاتا تھا، محنت کرائی جاتی تھی اور ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا تھا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جانور بھی ایسی زندگی میں نہیں رہ سکتا۔ لوہے کے پنجرے بنائے گئے تھے اور لوہے کے پنجروں میں کیلیں رکھی گئی تھی، چھوٹے سے پنجرے ہوتے تھے اور اس میں کیلیں رکھی گئی تھی اور اس میں پھر مجاہدین آزادی کو اندر بند کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اگر ادھر ہلے تو وہ کیل چبھتی تھی، ادھر ہلے تو ادھر کیل چبھتی تھی، پیروں میں کیل چبھتی تھی، اس طریقے سے ان کا پورا بدن لہو لہان ہو جاتا تھا۔ ایسی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ آزادی کا مزہ دیکھا ہے۔ اگر کالے پانی کے جیل سے، وہ جزیرے کے جیل سے اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کی سزا صرف موت ہوتی تھی، یا تو اس کو گولی سے اڑا دیا جاتا تھا یا پھر اس کو پھانسی پر چلا دیا جاتا تھا۔
दूसरी तरफ अकाबिर देवबंद ने, हमारे उलमाए देवबंद ने शामली के मैदान में अंग्रेज से मुकाबला किया। हाफिज जामी शहीद वहां शहीद हुए, लेकिन हुआ ये कि 1857 की ये जंग हिंदुस्तानी हार गए। तो उसके बाद धरपकड़ शुरू हुई। तो वहां पर हाजी इमदादुल्लाह वहां हिजाज में चले गए, कई उलमा के खिलाफ वारंट जारी हुए और कई लोगों को फांसी पर चला दिया गया। तमाम बड़े शहरों में हिंदुस्तानियों की लाशें दरख्तों पर लटकी हुई। कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं था कि उसमें हिंदुस्तानियों की, खुसूसन उलमा की लाशें दरख्तों पर फांसी पर लटकी हुई न हो। हजारों की तादाद में उलमा को और हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी बाशिंदों को फांसी पर लटकाया गया। सच्चे झूठे मुकदमे चलाए जाते और उनको फांसी पर लटका दिया जाता। जिंदा बदन से खाल उधेड़ी जाती थी, जिंदा बदन से खाल उतारी जाती थी। इसी तरीके से जिंदा सूअर की लाशों में बंद किया जाता था और फिर उनको आग में जला दिया जाता था। ऐसी कुर्बानियों के बाद हमने आज ये आजादी देखी है। 1857 के बाद भी हमारी ये तहरीकें चलती रही, काम चलते रहे। एक उसमें बड़ी तहरीक है, तहरीक रेशमी रुमाल, जो है शेखुल हिंद ने और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने, ये दो कायद थे। इनकी निगरानी में ये पूरी तहरीक एक प्लान बनाया गया था अंग्रेज को यहाँ से भगाने के लिए। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह काबुल में बैठे, यानी कि अफगान हुकूमत को, उस वक्त जो अफगानी हुकूमत थी उसको तैयार किया कि हमारी मदद करो अंग्रेज को यहाँ से भगाने में। और शेखुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हिजाज मुकद्दस में थे और वहां से तुर्की को तैयार कर रहे थे कि तुम हमारी मदद करो अंग्रेज को इस मुल्क से भगाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से ये राज फाश हो गया, तहरीक रेशमी रुमाल का राज फाश हो गया। इसकी सजा में शेखुल हिंद को माल्टा की जेल में भेज दिया गया। वहां माल्टा की जेल में हज़रत शेखुल हिंद को गरम सलाखों से दागा जाता था और ये कहा जाता था कि तुम सिर्फ इतना फतवा दे दो कि अंग्रेज हुकूमत जायज है, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ना सही नहीं है, गुनाह है, बस तुम इतना लिख दो। हज़रत शेखुल हिंद इनकार करते थे कि तुम कभी ये मुझसे नहीं कहलवा सकते। उसके बाद भी तहरीकें चलती रही। अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह जैसे कई हमारे नौजवान शहीद हुए इस राह में। इन तमाम कुर्बानियों के बाद आज हम हिंदुस्तान की खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम कानून बना सकते हैं, हम हुकूमत बना सकते हैं। तो आज के इस खुशी के दिन में हम हमारे बड़ों की कुर्बानियों से ये सबक लेते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क के खातिर अपनी जान, अपने माल कुर्बान की, हम भी इस मुल्क के खातिर अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लगाएंगे इसकी तरक्की के लिए, इसकी हिफाजत के लिए। और अगर कभी मौका आया तो हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इससे पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना माशाअल्लाह।